أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تو سورہ مبارک انفال کی تفسیر پڑھ رہے تھے. ایک محتوا مضامین آیتیں اور آیتوں کی تفسیر پڑھنے کے بعد آخری مرحلے نکات تک پہنچے ہیں. ٹھیک، نکات میں دو نقطے ابھی تک بیان ہو چکے ہیں. تیسرا نقطہ اور تیسری جو قابل توجہ اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آیت کریمہ میں اور شان نزول میں دونوں میں ذکر ہوا ہے. شان نزول میں خصوصیت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ غنائم جنگی کو لے کر کے مسلمانوں کے درمیان ایک بحث و تکرار ہوئی، اور اس بحث و تکرار کے نتیجے میں مولانا دشمنی دوریاں پیدا ہوئی، دشمنی ایجاد ہوئی. تو اللہ نے آیت کریمہ میں حکم دیا کہ اب تمہارے درمیان غنائم کا مسئلہ تو حل ہی ہو گیا، انفال کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے مخصوص ہے. غنائم جنگی کو لے کر کے تمہارے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، اب اس اختلاف کو دور کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، جس کو اصلاح ذات البین کہا جاتا ہے. آپسی تفاہم، آپسی ہم آہنگی، قدورتوں کا، دشمنیوں کا، نفرتوں کا خاتمہ یہ لازم اور ضروری ہے. اسلام کے اہم مسائل میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ اصلاح ذات بین کا ہے. اسلام نے اس موضوع اور اس عنوان کی طرف خاص توجہ دی ہے. روایات کے باب میں اگر آپ جائیں گے تو روایتوں میں آپ کو اصلاح ذات بین کا ایک مستقل باب ملے گا، اور روایتیں ایسی ہیں کہ روایتیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اور روایتوں کے مفاہیم سے آشنائی کے بعد آپ کو اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. معذرت پڑھتے ہیں تو ہم نے کی شان نزول خواندی، جیسا کہ ہم نے آیتوں کے شان نزول میں پڑھا، درمیان بازی از مسلمانان کہ کچھ مسلمانوں کے درمیان مشاجرگی در مورد غنائم جنگی واقع شد. غنائم جنگی کے سلسلے میں ایک نزاع، ایک اختلاف، ایک تکرار ہوئی. وبرائے قطع ان مشاجرے، اس مشاجرے کو ختم کرنے کے لیے نخست ریشہ آن، سب سے پہلے جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی جڑ ہے کہ مسئلہ غنیمت بود، کہ جو غنیمت کا مسئلہ تھا زد شد، اس کو ختم کیا گیا. اختلاف جو ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان وہ غنائم جنگی کو لے کر کے ہوا تھا. تو سب سے پہلے غنائم جنگی کے مسئلے کو واضح کیا گیا، اور جو اختلاف کی بنیاد تھی اس کو ختم کیا گیا، اور واضح طور پر اعلان کیا گیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ غنیمت جنگی پہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تاکہ اختلاف کی جڑ ختم ہو سکے. ٹھیک، وہ بطور در اختیار پیغمبر قرار دیے، اور اس کو پیغمبر کے اختیار میں دیا گیا، اور پوری طریقے سے غنائم جنگی پر پیغمبر کا حق بتایا گیا. سپس دستور اصلاح میان مسلمانان، اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان صلح و مصالحت کا حکم، و افرادی کی باہم مشاجرے گردند، اور جن لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، نزاع کیا، ان کے درمیان اصلاح کا حکم بے دیگران داد، دوسروں کو دیا گیا. پہلے تو یہ بتایا گیا کہ غنیمت جنگی پہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کے بعد
غنیمت جنگی کے حوالے سے جو آپس میں تلخی دشمنی پیدا ہوئی تھی، اس کے سلسلے میں صلح و مصالحت کا حکم دیا گیا۔ اصولاً اصلاح ذات البین و ایجاد تفاہم و سدودن قدورتها و دشمنیها و تبدیل ان بصمیمیت و دوستی، یعنی بنیادی طور پر جو اصلاح ذات البین کا مسئلہ ہے، آپسی تفاہم ہم آہنگی کا، قدورتوں کو، نفرتوں کو، دشمنیوں کو ختم کرنے کا، اور اس کو ختم کر کے اسے دوستی اور صمیمیت میں تبدیل کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہی از مہم ترین برنامہ اسلامی، اسلام کے اہم ترین برنامے اور مسائل میں سے ایک ہے۔ سات بمانی خلقت و بنیہ و اساس چیزیز۔ اب یہاں سے کچھ الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سات، ذات کے کیا معنی ہے؟ ذات کے معنی ہے خلقت کے، بنیہ کے، کسی چیز کی اساس کو ذات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، کسی بھی چیز کی بنیاد کو، کسی بھی چیز کی اساس کو کیا کہتے ہیں؟ ذات کہتے ہیں۔ وبین کے معنی ہے حالت ارتباطی و پیوند میان دو شخص یا دو چیز ہے۔ بین دو چیزوں یا دو اشخاص کے درمیان پائے جانے والے پیوند اور رابطے اور رشتے کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، بین بے معنی ہے حالت ارتباطی، ایک ارتباط اور ایک رشتے کی کیفیت اور حالت، وہ پیوند، اور پیوند یعنی یہ بھی اتصال، میان دو شخص، دو افراد یا دو چیز کے درمیان، دو چیز یا دو اشخاص کے درمیان جو رابطے کی، رشتے کی، اتصال کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بین۔ ٹھیک، بنابراین لہذا اصلاح ذات البین بمعنی اصلاح اساس ارتباط و تقویت و تحکیم پیوندہا و اصلیان بردن عوامل و اسباب تفرقے و نفاق ہے۔ اصلاح ذات البین، اس پورے جملے کا کیا معنی ہوگا، کیا مطلب ہوگا مولانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح اساس ارتباط، روابط کے بنیادی اصلاح، رشتوں کی بنیادی اصلاح و تقویت و تحکیم پیوندہ، روابط کے تحکیم اور تقویت کی بنیاد، اسمیان بردن عوامل و اسباب تفرقے و نفاق، نفاق اور تفرقے کے جو اسباب و عوامل ہیں اس کو ختم کر دینا۔ یعنی اصلاح ذات بین کا مطلب یہ ہے کہ جو آپسی نفاق، جو آپسی قدورتیں، جو آپسی تفرقہ اور دشمنی پائی جا رہی ہے، دشمنی کے جو اسباب و عوامل ہے، دشمنی کی جو بنیاد ہے، اس کو ختم کر کے آپسی رابطے کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے، اس کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین۔ اصلاح ذات البین کا مطلب ہے نفاق و تفرقے کے اسباب و عوامل کو ختم کر کے رابطے اور رشتے کی بنیاد کو مضبوط اور مستحکم کرنا۔ ٹھیک مولانا؟ در تعلیمات اسلامی بے اندازی بے موضوع اہمیت دادی شدے، یعنی اسلامی تعلیمات میں اس قدر اس موضوع کی اہمیت ہے، اس قدر اس موضوع کو اہمیت دی گئی ہے کہ بعنوان یکی برترین عبادات معرفی گردیده است کہ عبادات میں سے افضل ترین عبادت کے عنوان سے تعارف کرایا گیا ہے، اس موضوع کو افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے، عبادتوں میں سے جس عبادت کی بے حد فضیلت ہے، بے حد اجر و ثواب ہے، اس کے عنوان سے تعارف کرایا گیا ہے، پہچنوایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ اصلاح ذات البین افضل ترین اور برترین عبادتوں میں سے ہے۔ مثلا یہاں روایتیں ذکر کر رہے ہیں آپ یہاں سے،
امیر مومنان علی علیہ السلام در آخرین وسایا یا شب ہنگامی کی در بستر شہادت بود به فرزندانش فرمود. امیر المومنین علیہ السلام اپنی آخری وصیتوں میں جس وقت آپ بستر شہادت پہ تھے، جب آپ کو 19 رمضان کو شہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ضربت لگائی گئی اور آپ جب بستر شہادت پہ پڑے اور جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب میں دنیا فانی سے دنیا باقی کی طرف کوچ کرنے والا ہوں، اور آپ نے جب وصیتیں کرنا شروع کی تو اپنی آخری وصیتوں میں اپنے بیٹوں سے امام حسن، امام حسین اور دوسری جو اولادیں تھیں ان سے فرمایا، خصوصاً امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، انی سمعت جدکما رسول اللہ، بے شک میں نے تم دونوں کے نانا رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، کیا فرماتے ہوئے سنا کہ پیغمبر نے فرمایا، اصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ آپسی رنجشوں کو ختم کر کے صلح و مصالحت کر لینا، دوستی کر لینا 1 سال کی مستحب نماز اور روزوں سے افضل ہے۔ کوئی 1 سال تک مستحب نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اس سے کہیں افضل یہ ہے کہ اگر آپسی قدورت، آپسی دشمنی، آپسی تفرقہ ہو گیا ہے تو اس کو ختم کر کے صلح و آشتی کر لی جائے۔ ٹھیک، من از جد شما پیغمبر شنیدم، میں تمہارے جد پیغمبر سے میں نے سنا کہ می فرمود کہ آپ فرماتے تھے، اصلاح رابطے میان مردوں، کہ لوگوں کے درمیان رابطے کی اصلاح، از انواع نماز و روزے مستحب ہم برتر ہے، مستحب نمازوں اور روزوں کی قسموں سے افضل اور برتر ہے۔ عجیب ہے واقع، موجودہ دور میں لوگوں کی توجہات مستحب نمازوں اور مستحب روزوں کی جانب تو ہے، لیکن جو عمل مستحب نمازوں اور روزوں سے افضل ہے، جس کو اصلاح ذات البین کہتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ بندہ آدھی رات کو اٹھ کے نماز شب پڑھ رہا ہے، بھائی ناراض ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ بندہ مستحب جتنے سال کے اعمال آتے ہیں جس میں نمازیں ہیں، مثلا ابھی سیقات چل رہا ہے، سیقات میں ہر ایک شنبے کو 4 رکعت بڑی بافضیلت نماز ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اتوار کے دن سیقادے کی وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ بڑی عبادت ہے، بڑا ثواب ہے اس کا، خاندان والے اس سے ناراض ہیں، خاندان والوں سے دشمنی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن اس نماز کی طرف توجہ، یہ بے معرفتی ہے لوگوں کی اور اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جن عبادتوں کو افضل اور برتر کہا گیا ہے ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بسا بعض روایتوں میں تو ایسا ہے کہ یہ عناوین اور خصوصاً اصلاح ذات البین مولانا، یہ عبادتوں کی قبولیت کا کیا ہے مولانا، وسیلہ و ذریعہ، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ انسان عبادت کرے اور دشمنی رکھے اپنے عز و اقارب سے، یا جس سماج میں، جس معاشرے میں رہ رہا ہے ان لوگوں سے رابطے کو منقطع کر کے، رشتوں کو توڑ کر کے، تفرقے کے ساتھ، عداوت کے ساتھ، حسادت کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اس میں عبادتیں انجام دے، عبادتوں کا کوئی فائدہ سب کی مشکل ہے۔ اور یہ خدا کی خاص عنایت ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کے ساتھ رابطے کی کس قدر اہمیت، جتنی اہمیت اپنے ساتھ رابطے کی دی ہے اتنی ہی اہمیت اپنے بندوں کے ساتھ رابطے کی دی ہے۔ نماز نہیں پڑھو تو کوئی عمل قبول نہیں، نماز اللہ کے ساتھ رابطے کا نام ہے۔
خدا کے ساتھ رابطہ اور رشتہ برقرار کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ نماز میں انسان کی توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے، انسان ایک خاص رابطہ برقرار کرتا ہے اپنے خالق کے ساتھ، ہے نا؟ اور نماز کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ نماز اگر ہے تو دوسرے اعمال آپ کے ہیں، نماز نہیں ہے تو دوسرے اعمال آپ کے نہیں۔ خدا نے اپنے رابطے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اپنے رابطے کی بھی اہمیت کو بیان کیا ہے، وہیں اپنے بندوں کے ساتھ رابطے کی اہمیت کو بھی بیان کیا۔ جیسا کہ اس میں بڑا ماں باپ اگر ناراض ہے، بڑا رشتے دار اگر ناراض ہے تو عمل قبول، نماز نہ پڑھے تب بھی عمل قبول نہیں، نماز پڑھ رہا ہے رشتے داروں کے ساتھ رشتہ اچھا نہیں ہے تب بھی، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کا رابطہ، میرے بندوں کا تعلق دونوں کے ساتھ مضبوط رہے، میرے ساتھ بھی رہے اور میرے بندوں بھی۔ خدا سے رابطہ توڑ کر کے بندوں سے صرف رابطہ اور رشتہ رکھا جائے، یہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا سے رشتہ توڑ کے صرف بندوں کے رشتے کو اہمیت دی جائے اور بندوں کے رشتے کو نبھایا جائے، خدا کو یہ بھی بیلنس ہونا چاہیے، دونوں طرف توجہ ہونی چاہیے، خدا کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، خدا کے ساتھ بھی انسان کا رابطہ اچھا ہونا چاہیے، اور اپنے جیسے ہم نو بشر اور انسانوں کے ساتھ خصوصاً رشتے داروں کے ساتھ بھی تعلقات اور رشتے داری صحیح ہونی چاہیے۔ عطیے و بخششی رکھے، اچھا در کتاب کافی از امام صادق چنین نقل شدے، ہمارے مسلک کی، ہمارے مکتب کی جو سب سے معتبر کتاب ہے کتاب کافی، اصول کافی، ٹھیک، اس میں چھٹے امام سے اس طریقے سے روایت نقل کی گئی ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں صدقۃ یحبها اللہ اصلاح ذات، اصلاح بین الناس اذا تفاصلوا وتقارب بینهم اذا تباعدوا، یعنی کہ جس صدقے کو، جس عطیے کو، جس بخشش کو اللہ پسند کرتا ہے وہ ہے لوگوں کے درمیان سلواستی۔ ہر روز انسان جو ہے صدقہ نکالتا ہے، کبھی اپنی سلامتی کے لیے، کبھی رزق و روزی میں اضافے کے لیے، کبھی عمر میں اضافے کے لیے، کبھی حوادث سے محفوظ رکھنے کے لیے، کبھی امام زمانہ کی سلامتی کے لیے، کبھی اپنے عیش و عقل، مختلف مختلف نیتوں سے، ارادوں سے انسان کیا ہے صدقات نکالتا ہے، صدقے کی طرف انسان کو توجہ ہے، لیکن صدقات میں جو صدقہ اللہ کو عزیز ہے، جس صدقے کو اللہ بہترین عطیہ اور بہترین بخشش اور بہترین صدقہ قرار دیتا ہے، جس کو اصلاح بین مردم کہا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ صبح اٹھیں گے 5 روپیہ جیب سے نکال کر کے ڈبے میں ڈال دینا آسان ہے، بھائی ناراض ہے اس کے دروازے پہ جا کر کے اس کے خوش کرنا، اس کو راضی کرنا بڑا، جبکہ یہاں سرمایہ لگتا ہے وہاں کوئی سرمایہ نہیں، یہاں جیب سے پیسہ جاتا ہے وہاں کیا جاتا ہے، بلکہ جس طریقے سے یہ صدقہ تمہاری عمر میں، تمہارے رزق و روزی میں اضافے کا سبب بنیں گے، اس سے کہیں زیادہ رزق و روزی میں اور عمر میں اضافے کا سبب یہ اصلاح ذات بین بنے گا۔ بھائی کو اگر آپ نے خوش کر دیا، بھائی کو اگر راضی آپ نے کر لیا، بھائی کی ناراضگی کو دور کر دیا، تو یہ وہ صدقہ ہے کہ جس سے پیسے والے صدقے سے زیادہ اثر ہوگا اور آپ کی عمر میں اور آپ کے رزق و روزی میں اضافہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ایک روایت پڑھی کبھی کہ کس امام سے، کسی معصوم سے ہے کہ دو شخص ایک ساتھ اپنے وطن سے نکلے حج کے لیے، حج کے مراسم انجام دینے کے بعد ایک امام کی خدمت میں آیا، تو امام نے اس کے بھائی کی حال و احوال پوچھی، کہا مجھے نہیں پتا ہے
समझ रहे हैं? तुम्हारा भाई फला मकाम पर है और तुम अपने वतन नहीं पहुंच पाओगे, वतन पहुंचने से पहले तुम्हारी मौत हो जाएगी। कंफ्यूजन में पड़ गया, हैरत में डूब गया, ये क्या है? मैंने आकर के हज अंजाम दिया, मैं इमाम की बारगाह में इमाम की ज़ियारत के लिए आया हूँ, ज़ियारत इमाम का शरफ हासिल हुआ है, अब घर जाना चाह रहा हूँ, सब कुछ सालिम है, सब कुछ सलामत है, और इमाम मेरी मौत की बात कर रहे हैं, और मेरा वो भाई जिसकी कोई खबर ही नहीं है उसके लिए कह रहे हैं कि वो फला जगह है, वो खुश है, अल्लाह ने उसकी हयात बढ़ा दी, मसला क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि तुम्हारी एक फूफी जिससे तुम लोगों की दूरी पैदा हो गई थी, जिससे तुम लोगों की नाराजगी थी, तुम्हारा वो भाई हज पर आने से पहले वो उसे राजी करने, वो उसे खुश करने चला गया, रिश्ता बहाल करने के लिए चला गया, इसलिए अल्लाह ने उसकी हयात बढ़ा दी है, और तुमने रिश्ते की परवाह नहीं की, तुमने रिश्ते की परवाह नहीं की और चले आए, उसके लिए अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बढ़ा दी। बात सुनो, तो ये छठे इमाम सूरह काफी में ये रवायत फरमाते हैं कि अतिया व बख्शिशी रात खुदाबंद को उसदारत, और जिस अतिया, जिस बख्शिश को, जिस सदक़े को अल्लाह ताला पसंद करता है, इस्लाह बैन मरहुम, ये लोगों के दरमियान इस्लाह, हंगामी की बेफसाद हिदायत बनस्तीक साख्तन अनहा में एक दिगर, जब ये लोग फसाद में पड़ जाएं, जब ये लोग नफरतों और दुश्मनियों में मुब्तला हो जाएं, तो उन्हें एक दूसरे से नजदीक किया जाए, बेहंगाम के दूर समझ, जब ये दूर हो जाए तो इनको मिला दिया जाए। ठीक, तो ऐसे अफराद जिनके दरमियान दुश्मनी हो गई है, जिनके दरमियान तफरका हो गया है, जिनके राबिते खराब हो गए हैं, उनकी इस्लाह की जाए, ये बेहतरीन नतीजा है। इसको मनीस दर हम किताब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम नक़ल शुदे, और उसी किताब में छठे इमाम की एक दूसरी रवायत है कि बेमुफस्सल, यकी अज़जारा ने इमाम फारूक इज़ा रअयत बैन इत्नैन मिन शिअतिना मुनाज़िआ फब्तदअ मिन माली, मुफस्सल इब्ने उमर, ये छठे इमाम के खास शागिर्दों में से। इमाम ने मुफस्सल से फरमाया, मुफस्सल को एक मखसूस रकम दे रखी थी, और मुफस्सल से कहा था कि मुफस्सल, जब तुम हमारे दो शियों के दरमियान इख्तिलाफ देखना, झगड़ा लड़ाई देना, तो मेरे माल से पैसा दे करके अगर सुलह मसालहत हो सकती है तो करा देना। यानी एक मुस्तकिल बजट था इमाम के पास, इसके लिए इख्तिलाफात के खात्मे के लिए, कुदरतों को दूर करने के लिए, रवाबित को बहाल करने के लिए, कि मेरे दो शिया अगर आपस में टकरा जाए, मेरे दो शिया अगर आपस में लड़ पड़े, पैसा दे करके अगर उनके दरमियान सुलह आशकी हो सकती है तो मेरे माल से दे दो। यानी इमाम की ये खास तवज्जो इस मौजू की अहमियत को बयान कर रहा। आज हमारे यहाँ मौलाना इस तरीके के असासी और बुनियादी कामों को अंजाम देने के लिए हमारी कौम के पास कोई बजट नहीं है, कोई बरनामा नहीं है। शब-ए-रात कराने के लिए रहेगा, है ना, मजलिसें कराने के लिए रहेगा, टेंट लगवाने के लिए रहेगा, नजर न्याज के लिए लोगों के पास बजट होगा, हजारों काम के लिए बजट है हमारे पास, लेकिन तफरीके को खत्म करने के लिए, दुश्मनियों को खत्म करने के लिए, आपस में सुलह मसालहत के लिए, सुलह आशती के लिए पैसा दे करके, कोई बजट नहीं है पैसा दे करके, वो सारे माली इख्तिलाफात हो जाते हैं पैसे को लेकर के, किसी की जमीन, किसी का कर्जा, किसी का वो, ये सारी चीजें इख्तिलाफात का सबब बन जाती है। अगर हमारे पास बजट हो, अलग से पैसा हो, तो उस पैसे के जरिए से एक शख्स ने उसे कर्ज लिया, अब उसके पास अदायगी की हैसियत नहीं है, बेचारा परेशान है, अब जिसने दिया था वो बार बार तकाजा कर रहा, इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गई, क्या करें? ऐसा हो सामने, चलो भाई उसके पास हैसियत नहीं है, चलो मैं दे देता हूँ,
اس کا قرض میں ادا کر دیتا ہوں، بات ختم کرو، سلو اسٹی کر دو. چل تمہار صورت یہ اصول کافی میں چھٹے امام روایت ہے آپ نے مفصل ابن عمر کہ جو چھٹے امام کے خاص ساتھیوں میں سے ان سے آپ نے بچہ رأیت بین اثنین من شیعتنا مفصل جب تم ہمارے دو شیعوں کو دیکھنا منازعہ لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے، جب تم ہمارے شیعوں میں سے دو کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھو، جھگڑتے ہوئے دیکھو، فَافْتَدَهَا مِنْ مَالِي تو میرے مال سے لے کر کے اس منازعے کو، اس اختلاف کو ختم کرو، میری طرف سے خرجانہ دے کر کے آپس میں سلو مصالحہ کرو. یہ دو روایتیں پڑھی، اور بھی ہو سکتا ہے کہ روایتیں آئیں. فی الحال وقت تمام ہو گیا ہے تو درس کو یہی پہ ختم کرتے ہیں.